بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں بلال ڈار۔ ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ بلوچستان میں تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے جو وہاں ڈرامائی تبدیلیاں آئیں اور کچھ اراکین لاپتہ ہو گئے، ان لاپتہ اراکین کے ساتھ کیا ہوا، ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کچھ اس حوالے سے بھی بتائیں گے، اور جو اپوزیشن کی حکمت عملی ہے اور ساتھ ساتھ جام کمال صاحب کے کیمپ کی جو حکمت عملی ہے وہ بھی بتائیں گے، اور اس کے امپیکٹس ملکی سیاست پر کیا ہو رہے ہیں، اور ملکی سیاست میں اس ایشو کو خاص طور پہ اسلام آباد میں کیسے دیکھا جا رہا ہے اور اس کے کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ ان باتوں سے پہلے ہمیشہ کی طرح وہی ریکویسٹ کہ یوٹیوب پہ میرے چینل پاکستان والا ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ تو جی ناظرین، سب سے پہلے شروع کرتے ہیں بات اسلام آباد سے۔ تو ناظرین، اسلام آباد کے اندر یہ ایشو جو اتنا بڑا ایشو ہے تحریک عدم اعتماد کا اور اراکین کے لاپتہ ہونے کا، خاص طور پہ خواتین اراکین کے لاپتہ ہونے کا، یہ ایشو اسلام آباد کے اندر دب سا گیا ہے۔ بدقسمتی سے اس ایشو کو پاکستان کے نیشنل میڈیا کے اندر وہ کوریج نہیں مل رہی جو ملنی چاہیے تھی، اور بلوچستان کے اتنے بڑے ایشو کو بڑی بے دردی سے نظر انداز کیا جا رہا ہے، اور اوپر سے مہنگائی کے خلاف اور حکومت کی ناکام پالیسیوں کے خلاف، حکومت کے خلاف مسلم لیگ نون، جماعت اسلامی، پی ڈی ایم، تحریک لبیک پاکستان، پیپلز پارٹی، تقریباً تمام اپوزیشن جماعتوں اور پھر حکومت سے باہر تحریک لبیک نے بھی احتجاجی مظاہروں اور اسلام آباد کی طرف مارچ کرنے کے اعلانات کر دیے ہیں۔ مسلم لیگ نون نے 2 ہفتوں کے لیے احتجاجی پروگراموں کو ترتیب دیا اور اس کا اعلان کیا۔ تو یہ ان احتجاجی خبروں کے اندر اور ڈی جی آئی ایس آئی کے نوٹیفیکیشن نہ ہونے کے معاملے کے حوالے سے جو خبریں چل رہی ہیں، ان ایشوز کے اندر بلوچستان کا ایشو دب گیا ہے، غائب ہو گیا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ اسے دانستہ طور پر غائب کر دیا گیا ہے، جو کہ بہت بڑا ایک المیہ ہے، اور وہ جماعتیں بھی اس پہ خاموش ہیں جو ووٹ کو عزت دینے کا مطالبہ کرتی ہیں، جو ملک میں جمہوریت کی بحالی کے لیے مطالبات کرتی ہیں، جو ملک کے سیاسی نظام میں اور انتخابات میں عدم مداخلت کا مطالبہ کرتی ہیں، وہ ساری کی ساری جماعتیں اس ایشو سے لا تعلق ہیں۔ یہاں اس حوالے سے کوئی بھی اس پہ سنجیدہ دکھائی نہیں دے رہا اسلام آباد کے اندر۔ تو ناظرین، یہ خبریں تو اب تک پہنچ چکی ہوں گی کہ جو ناراض اراکین ہیں اور اپوزیشن اراکین ہیں، انہوں نے بلوچستان کے اسپیکر قدوس بزنجو صاحب کے گھر پر پناہ لے لی ہے، اور وہ سارے کے سارے وہاں اکٹھے ہو گئے ہیں۔ 2 دن گزر چکے ہیں ایوان میں تحریک پیش کیے ہوئے، اور اکارڈنگ ٹو رولز چوتھے روز اس پہ اکثریت ثابت کرنے کے لیے کہا جا سکتا ہے، یا 7 روز کے اندر اپوزیشن جو ہے وہ چوتھے روز یعنی ہفتے کو اس کے اوپر اکثریت ثابت کرنے کے حوالے سے پلان کر رہی ہے، اور چوتھے روز اس حوالے سے اسمبلی میں بڑی کارروائی ہوگی۔ تو آخری دن ہے، آج کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے، اور آج کا دن اپنے اراکین کو بچانے کے لیے قدوس بزنجو صاحب اور ظہور بولیدی صاحب اور دیگر جو اپوزیشن جماعتیں وہ ساری کی ساری اراکین نے پناہ لے لی ہے اسپیکر بلوچستان اسمبلی کے گھر پر، اور وہاں پہ انہوں نے سیکیورٹی کے بڑے انتظامات کیے ہیں۔ وہاں ان کے کارکنان بھی موجود ہیں، مسلح جو ان کے گارڈز ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ اس کے علاوہ وہاں خفیہ کیمرے بھی لگا دیے گئے ہیں کہ اگر کسی قسم کی کوئی کارروائی ہوتی ہے، یا وہاں کوئی چھاپہ مارا جاتا ہے، یا وہاں سے کسی کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو وہ خفیہ کیمروں کے ذریعے ساری ویڈیوز بن جائیں گی، اور وہ ویڈیو نشر ہو جائیں گے سوشل میڈیا پہ۔ تو اس قسم کے انتظامات کر لیے گئے ہیں، اور ایک ہی یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ ایک ہی کسی بڑی گاڑی کے اندر بیٹھ کے تمام اراکین بلوچستان اسمبلی پہنچیں گے ہفتے کو۔ تو اس حوالے سے تو یہ سارا کچھ ہو گیا، اور میں اب آپ کو پروگرام کے ایک آخری حصے میں یہ بتاتا چلوں کہ لاپتہ افراد خیر خیریت سے میرے ذرائع کے مطابق موجود ہیں، اور کچھ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے اپنے قریبی عزیز و اقارب سے رابطے کیے ہیں، کسی نے اپنے بھائی سے، کسی نے اپنے شوہر سے، اور کسی نے
کسی اور سے رابطہ کیا ہے، جس یہ ذرائع بتاتے ہیں ایسی کچھ خبریں ہیں۔ اور الف لیلہ کی کہانی یہ بھی کہتی ہے کہ وہاں مہمانوں کی بڑی اچھے طریقے سے آؤ بھگت بھی کی جا رہی ہے، خاطر تواضع بھی کیا جا رہی ہے۔ انعامات کے لیے بھی نوازشات کی جا رہی ہیں، اور اس حوالے سے 27 کا ہندسہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ 27 کا فگر ایکولی جو ہے وہ سب پہ لاگو ہو رہا ہے، اور بڑا کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی زیادہ تنقید بھی ہو رہی ہے جام کمال صاحب کے اوپر کہ بلوچ معاشرے میں خواتین کو اغوا اور حبس بیجا میں رکھنے کے حوالے سے ان کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ جام کمال صاحب کے حوالے سے لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ چاہے اس تحریک کو ناکام بھی بنا لیں، جس کے امکانات ابھی بھی بہت کم ہیں، تو پھر بھی بلوچ معاشرے میں انہوں نے اپنا وقار کھو دیا ہے، اس حوالے سے لوگوں کا یہ کہنا ہے۔ تو بہرکیف ان 3-4 اراکین کے لاپتہ ہونے کے باوجود ابھی بھی ناراض اراکین کے کیمپ میں واضح اکثریت موجود ہے، اور یہ واضح اکثریت اگر ایک دن اور بچا کے اور پرسوں کل اس کو یعنی کہ ہفتے کو اس کو اسمبلی پہنچا دیا جاتا ہے، تو پھر جام کمال صاحب کے جانا جو ہے وہ یقینی ہو جائے گا۔ تو ناظرین، اس حوالے سے اپنے کامنٹس کر کے رائے دیجیے گا اور بتائیے گا کہ کیا ہوا ہے، اور جو اراکین اس دن بچ نکلے تھے آیت الکرسی کی طاقت سے، اب قدوس پزنجو صاحب نے بھی بڑے بڑے موکلوں کو بٹھا لیا ہے، اور یہ بھی سنا ہے کہ ان اراکین کو بدروحوں سے بچانے کے لیے، بدروحوں کی توڑ کرنے کے لیے کچھ عالموں کو بھی بٹھا لیا گیا ہے۔ دیکھتے ہیں یہ عالم کامیاب ہوتے ہیں یا بدروحیں کامیاب ہوتی ہیں، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن جو کچھ ہو رہا ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ جمہوری عمل ہے عدم اعتماد کی تحریک، اور اسے جمہوری انداز میں ہی آگے بڑھایا جانا چاہیے تھا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ السلام علیکم۔